یہ بھی فاروق بھائی نے جو بات کی کہ جب تجزیہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، اس پہ بھی ایک دو جگہ سے جو ہے یہ چیز پوچھی گئی کہ جب اختلاف کسی چیز پہ ہے تو یہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں دوسرے ممالک میں، وہاں پہ خاص طور پہ آپ کو جو اردو بولنے والے جو حضرات ہیں وہ پاکستان سے ملیں گے، ہندوستان سے ملیں گے. اس میں پھر زیادہ تر جو ڈسکشن جو ہے وہ اگر کہیں بیٹھے ہیں کسی بھی جگہ پہ تو بات جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے بننے میں چلی جائے گی. پھر اس کے اندر علماء کے جو ہے وہ دو گروپس جو ہیں وہ بنے، جس کے اندر ایک کا ایک نظریہ تھا، دوسرے کا دوسرا نظریہ تھا. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی فروٹفل ڈسکشن نہیں ہوتی، بلکہ ہر کوئی اپنا پوائنٹ جو ہے وہ انفورس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں تھوڑا ماحول جو ہے وہ ہیٹڈ ہو جاتا ہے. تو ان حالات کے اندر جو ہے مطلب جیسے جو اختلاف کی جو وہ ہے دوسرے کی بات سننا، اس کو سمجھنا جو ہے، یہ ہمارے تربیت کے لیے جو ہے اگر آپ کچھ اس پہ کچھ بتا دیں کہ اختلاف کیسے کیا جاتا ہے اگر سیاسی معاملہ ہے، خاص طور پہ سیاسی معاملے ہے. کیونکہ دینی معاملے کے اندر تو ہم علماء کے پاس ہی جائیں گے، لیکن زیادہ تر جو اختلاف نظر آتا ہے وہ تجزیے کے اوپر یا ہسٹری کی کوئی بات ہو گئی، خاص طور پہ پاکستان انڈیا کی جیسے بات ہو گئی، تو اس کے اوپر جو ہے چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں کافی. ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ جو مسئلے شرعی نہیں ہیں، خاص طور پہ علماء میں، ان میں ہمیشہ دوسروں کی رائے کی عزت، احترام، ادب کرنا چاہیے. ابھی آپ کے سامنے ہی ہیں، انہوں نے کہا کہ الہات کی بجائے لوگ زیادہ آ رہے ہیں، بھی زیادہ آ رہے ہوں گے، میں بھی خوشی الحمدللہ زیادہ ہیں. ایک موقف یہ، ایک موقف یہ، اس میں کیا مسئلہ آخر کیا ہے؟ پاکستان بننا چاہیے تھا، نہیں بننا چاہیے تھا. اچھا بھی نہیں بننا چاہیے تھا، فرض کر لیجئے، اب ثابت کیا کرنا ہے، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اچھا بھئی بن گیا تو آپ ہم کیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکتا، صدر کچھ نہیں کر سکتا. لطیفہ ایک یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں بھٹو صاحب کا دور تھا، پرائم منسٹر تھے، تو ان کی کسی بات پر مفتی محمود صاحب نے اعتراض کیا پرائم منسٹر پر. انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بھٹو صاحب نے جواب دیا فوراً، انہوں نے کہا جی میں وزیر اعظم ہوں اگر اختیارات میرے پاس نہیں ہیں. امید ہے آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے. تو اس لیے یہ جتنی بھی یہ سیاسی چیزیں ہیں، اس میں کیوں الجھ کے وقت ضائع کریں؟ ہم کیوں نہیں پازیٹیو چیزوں کو سوچتے؟ ہم کیوں نہیں مثبت انداز سے سوچتے؟ انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں. ہم کیوں نہیں اس کو سوچتے کہ ہمارے کون سے اثاثے مشترک ہیں؟ ہمارا اثاثہ مشترک یہ ہے کہ ہم یہیں پلے بڑے ہیں، دلی میں، لاہور میں. آخر ایسی کیا مشکل کیا پیش آ گئی ہے؟ سب کو اللہ کے دین کی طرف بلانا چاہیے، عافیت کی طرف بلانا چاہیے، خیر کے راستے دکھانے چاہیے. ہم میں سے ہر آدمی کو خود سے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ جو مسلمان نہیں بھی ہے وہ دیکھ کے کہے کہ یار مسلمان ایسے ہوتے ہیں. کیا ضرورت ہے اور تاریخ کے طالب علم میں تاریخ کی مباحث ہیں تو غصے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب اپنا ایک رائے ہے، اس رائے کو اب دوسرے پہ نافذ کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے یہ ناکام قسم کے دل پھینک قسم کے عاشق ہوتے ہیں کہ بھی مجھے تم سے محبت ہے، اب تم بھی کرو، ضرور کرو. اوے نہیں یار، انہیں محبت آپ سے کیا کرنا ہے؟ نہیں ہے محبت، بس نہیں ہے. تو تمہیں ہے تو ہے، اب کیا کریں؟ تو اس لیے ان مباحث میں قطعاً یہ پڑھ کے اپنے وقت کو ضائع، ہم کسی بھی پہلو پہ ولیعذ باللہ خدا محفوظ رکھے دعوے سے، لیکن تقسیم اور اس کے دلائل پہ بات کریں تو ہم نے کئی مہینے انڈیا آفس لائبریری لندن میں گزارے، جو اب برطانیہ میں نیشنل لائبریری کا حصہ ہو گیا ہے، ضم ہو گئی ہے. پہلے ایک اور جگہ تھی، اب ایک اور جگہ چلی گئی ہے. اور اللہ کا شکر ہے، سلیم صاحب مرحوم وہاں ہوتے تھے، وہ ہمارے یہاں
اصغر مال کالج پنڈی کے پڑھے ہوئے تھے، اس اعتبار سے بڑی اندر کی چیزوں تک ان کے ذریعے رسائی ہو جاتی تھی، ڈاکومنٹس دیکھتے تھے. تو ہم ابھی کس وجہ سے بیٹھ کے ان سارے ڈاکومنٹس کو کبھی آپ کو سنائیں کبھی اس کو، تو اختلاف اور انتشار پھیلتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن پر براہ راست وحی آتی تھی، ارشاد فرمایا ایک دن کہ ابو بکر اور عمر تم دونوں سنو، تم جس مسئلے پہ اپنی رائے دیتے ہو اور متفق ہو جاتے ہو نا، میں پھر اس کی مخالفت نہیں کرتا. اتنی اہمیت تھی. تو اس لیے ہمیں حسن ظن پہ بھی تو قائم رہنا چاہیے کہ یہ بھی اسلامی کا حمایتی ہے، یہ بھی مسلمانوں ہی کی اچھائی کی بات کر رہا ہے. بالکل گرمی مزاج سے نکال دینے. اور سیاسی مسائل کو سے شرعی مسائل ہیں. آپ ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کہا فلاں بزرگ دیوبند میں پاکستان کی مخالفت کرتے تھے، میں تو اس جنت میں نہ جاؤں جس میں وہ جائیں. کس صاحب نے آ کے ہم سے کہا کہ وہ تو یوں کہتے تھے. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے تھے، اللہ حدیث میں نہیں آیا 100 جنتیں ہیں تو ان سے اوپر نیچے کسی اور جنت میں چلے جائیں گے، کیا لڑنے کی بات ہے. اس لیے ہم سب کو مثبت انداز سے سوچنا چاہیے، پازیٹیو. جی حضرت اس پہ ایک آپ سے کتاب کا ذکر بھی کیا تھا، اسلامی سیاست، جو حضرت مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، تو انہوں نے بھی اسی چیز کی طرف غالباً لوگوں کو بلایا ہے کہ اختلاف جو بلکہ ان سے تو یہ پوچھا گیا تھا کہ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں جو اختلاف ہے اس کے اوپر آپ ذرا بتائیں کہ کون حق پہ ہے اور کون نہیں ہے. جی تو مجھے تو اس کتاب سے یہ چیز جو ان کا بھی فرمانا یہ تھا کہ وہ تو بڑے حضرات تھے، تو ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کر، جو مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ رائے قائم کریں، تو انہوں نے بالکل الگ طریقے سے تربیت فرمائی. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مخالف تھے، وہاں ابوالکلام آزاد مخالف تھے، لیکن وہ اختلافات ان لوگوں کے للہیت پہ مبنی تھے. وہ جس اخلاص اور اللہ کے خوف کے ساتھ تہجد پڑھتے تھے، اسی اخلاص اور خوف کے ساتھ مخالفت کرتے تھے. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ پاکستان کی حمایت کرتے تھے، بالکل اتنے ہی مخلص تھے پاکستان کی حمایت میں جتنے وہ مخلص تھے اپنی کتابیں لکھنے میں. فرماتے تھے کبھی کبھی مسلمانوں کے مستقبل کا خیال آتا ہے تو رات کی نیند اڑ جاتی ہے کہ مسلمان یہ کر کیا رہے ہیں. تو ہمیں ضرورت کیا ہے ان مسئلوں میں پڑھنے کی، اور سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، بس ایک یہ رہ گیا ہے آخری جس کو ہم نے حل کر. بہت سے مسائل ہیں یار. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح دنیا میں کوئی ادارہ ایسا قائم کر سکتے ہیں. یہ ہم کوئی 20 سال سے کہہ رہے ہیں کوئی ایک ادارہ ایسا قائم کیجئے. یہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں امریکہ میں، ہر جمعے کو ایک آدھ مسلمان کبھی کہیں دیکھتے رہے ہم، یہ ٹریننگ کے لیے کہاں جائیں گے؟ کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جہاں وہ جائیں اور ان کی زبان میں انہیں تعلیم دی جائے، 6-7 گھنٹے انہیں پڑھایا جائے، پھر کچھ وقت ریسٹ کا دیا جائے، کھانا کیا جائے، جو کھانا وہ اپنے ملک میں کھاتے ہیں بہتر سے بہتر کھانا دیا جائے. انہیں ہم اچھی طرح یہ ساری سہولت، اللہ نے فرمایا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اور زکوٰۃ کا مال خرچ کرو ان لوگوں پہ جن کے تم دل پر چانا چاہتے ہو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے حضرت بکر رضی اللہ عنہ بھی ایسے کرتے تھے. جو مسلمان ہوتا تھا نیا اسے مال بہت دیتے تھے کہ تمہیں کوئی خاندان سے بائیکاٹ ہو گیا تکلیف نہ اٹھانی پڑے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اسے ختم کیا، فرمایا کہ اب اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جسے ہونا ہے وہ نہیں ہوتے نہ ہوں، ہم اس پیسے کو اپنے مسلمانوں پہ ہی خرچ کریں گے. لیکن حنفیہ نے اس کے باوجود لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی یہ مد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گرچہ عمل نہیں کیا لیکن ساکت نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی. یہ ہم سب کے سوچنے کے کام. دنیا میں مجھے کوئی ادارہ بتائیں آپ جس کے متعلق آپ پوائنٹ آؤٹ مجھے بتا دیں کہ فلاں ملک میں فلاں ادارہ ہے، ایک عیسائی مسلمان ہو گیا، ایک یہودی مسلمان ہو گیا، ایک ملحد آدمی، اس کو وہ ٹکٹ بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی یہ کورسز ہیں ہمارے یہاں اسلام پہ، آپ آئیے، آپ ہمارے پاس 6 مہینے گزاریے، ہم آپ کے سارے ایکسپنسز پے کرتے ہیں. کون ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں جماعت میں چلے جائیں اور آپ اپنے دن کے لیے، اس کا مزاج لکھنے پڑھنے کا اس کا یہ مزاج ہی نہیں ہے.
اور پھر وہ جائے گا تو جو سیکھے گا وہ کیا، اس نے تو کہنا ہے، میں نے کئی غیر مسلموں کو دیکھا، معلوم نہیں آپ کا تجربہ کیا، مگر وہ کہے گا جی ڈسکس کریں مجھ سے اس وقت پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان یہ دہشت گردی کیوں کر رہے ہیں، یہ فلاں آدمی، اور آپ کی اکانومی کیا ہے۔ بڑے اچھے اچھے دماغ، کوئی ایک ادارہ ہے اس وقت دنیا میں، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ 2-4 ہفتے بعد وہ مرتد بھی ہو سکتا ہے، ولیعیاذ باللہ، وہ دین کے لیے اور مصیبت کا باعث بنے۔ کوئی ایک آدمی اس وقت امت میں ہے، یہ میں دوسری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ پاکستان ہندوستان کے معاملات میں بحث کرنے والے، کوئی ایک آدمی مجھے اس وقت بتائیں جس نے قرآن کریم کی کوئی اچھی تفسیر لکھی ہو اور ہم گوروں کو کسی کو دے سکیں کہ بھیا یہ تفسیر پڑھیے، قرآن یہ کہتا ہے، ایک زیادہ نہیں۔ ہمارا انگریز بھی نہیں ہے جو ترجمہ بھی نہیں ہے جو پڑھ کے آدمی بولے کہ بھائی ہاں یہ چیز جو ہے معقول لگتی ہے۔ ہمارا اس قوم سے 300 برس سے واسطہ ہے، 1500 کچھ میں آئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی والے، پھر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کے دور میں تو بہت پھیل گئے تھے۔ ہم نے آج تک کوئی ایک تفسیر 10 15 20 جلدوں میں عربی میں ہے، فارسی میں ہے، اردو میں ہے، کسی اور زبان میں ہم نے لکھ کے دی ہے کہ بھیا یہ پڑھیے، یہ قرآن کتاب، جو قرآن میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قاتلہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں ان کافروں کو قتل کرو، وہ جب اسے پڑھتا ہے تو کہتا ہے یار ہمیں کیوں قتل کرو؟ اب وہاں اسے کون سمجھائے کہ بھیا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو حربی کافر ہے، جو میدان جنگ میں اترا ہے کہ یا تم رہو گے یا میں رہوں گا، تو اس وقت تو لڑنا ہے، ورنہ جنرلی عام یہودی عیسائی کچھ بھی نہیں۔ اور اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی عیسائی مسجد حرام میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کے ان سے کہتے تھے کہ حضرت یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے۔ اسی لیے حنفیہ کا مسلک پکا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک کہیں بھی عیسائی اور یہودی ان کو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بیت اللہ میں جانے سے ہم روکیں، وہ طواف میں آئیں، وہ حج میں آئیں۔ حنفیہ کا مسلک یہ ہے، وہ کہتے ہیں صرف ایک ہی صورت میں روکنا ہے، اور وہ اس وقت جب وہ طاقت کے ذریعے بیت اللہ کو مٹانا چاہیں تو پھر ہم روکیں گے۔ اب دیکھیں نا صورتحال ہی کتنی مختلف، ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمارے اس وقت کے تقاضے کیا ہیں۔ کوئی ایک مسلمان اس وقت کوئی اپنے بچوں میں سے کسی کو لگائیں کہ بیٹے لینگویج پڑھنی ہے، وہ لینگویج پڑھے، اسلام کو سمجھے، زمانے کی زبان کو، یہ تینوں شرطیں وہ پوری کرے، لینگویج بھی اسے آنی چاہیے، وہ زبان کے بعد اسلام کو بھی پڑھا ہوا ہو، اور تیسری کہ وہ اس سوسائٹی کی ہر زمانے کی ایک زبان ہوتی ہے نا، ہمارے زمانے کی زبان وہ بہت اونچی چیزیں ہوگی، معیشت ہوگی، فلاں ہوگی، وہ بچہ ان چیزوں کو جانتا ہو اور 10-20 جلدوں میں قرآن پاک کی زندگی میں ایک تفسیر لکھ دے، ہم کہتے ہیں کمال کا کام کر جائے، کمال کا کام کر جائے۔ ایک وہی بھوکا مر جائے گا، باقی خدا ہر ایک کو رزق دیتا رہے گا، اللہ اس کو بھی رزق دے گا۔ تو اس سے یہ کام ہمارے کرنے کے کہ ہم غیر مسلموں تک دعوت کا کام کریں، ان تک پہنچائیں کہ اسلام یہ کہتا ہے۔ اور اسی لیے ہم الہاد کا زیادہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے تو اپنے ہی نہیں سنبھالے جا رہے بھائی، ہمارے بچے ایسے اعتراضات اسلام پہ کرتے ہیں، کیا جواب دیں، کیا کہیں۔